سورۃ الانعام آیت نمبر 110 اور 111۔ یہ جو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اتنے بڑے بڑے علماء کو کیوں نہیں بات سمجھ آتی، اتنے بڑے بڑے علماء ہیں وہ بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں، انہوں نے قرآن و حدیث نہیں پڑھا۔ یہ اس کا جواب ہے خطرناک ترین اس حوالے سے، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کے دلوں کو حق قبول کرنے سے پھیر دیتے ہیں اور ان کی نگاہوں کو بھی ہم گمراہ کر دیتے ہیں۔ کن کو؟ کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جبکہ وہ نہیں مانتے جبکہ پہلی دفعہ حق کھل کے ان کے سامنے آیا، جب انہوں نے حق سمجھنے کے باوجود حق سے اناد کیا، اب اللہ کی ڈیوائن مہر لگی ثم بکم عمی فهم لا یرجعون۔ اللہ تعالیٰ کو ظاہر ہے جلال آ گیا کہ ان کو حق واضح بھی، ان کی مثال علماء یہود تھے، یعنی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کہا کرتے تھے پیغمبر آخر الزمان کا وقت آ چکا ہے، ان کی یہ نشانی ہے، جب آ گئے تو سب سے پہلے وہ منکر بنے اور ایمان بھی لائے تو منافقانہ، سوائے چند ایک لوگوں کے 10 یہودی بھی نہیں تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوتے، اس سے کم تھے، حالانکہ پہلے اپنی پبلک کو بتایا کرتے تھے، اور وہی ہدایت انڈائریکٹلی اوس اور خزرج کے لیے ہدایت کا سبب بن گئی، اور خود یہودیوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حق قبول کرنے سے ہم دل ان کے الٹ دیں گے، وہ ان کو بات سمجھ نہیں آئے گی، جس کو کہتے ہیں نا گیئر الٹا لگ جائے گا ان کا، جیسا کہ انہوں نے پہلی دفعہ حق قبول نہیں کیا۔ اب پہلی دفعہ جس نے بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ پڑھ لیا، پھر وہ بابوں کے پیچھے لگ گیا، تو ظاہر اس کو تو پتہ ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے، پھر جان بوجھ کے اس نے حق سے اناد کیا۔ وَنَذُرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ایسے لوگوں کو گمراہی میں کھلا چھوڑ دیتے ہیں، جہاں مرضی بھٹکتے پھریں، ہم ان کے کوئی پشت پناہ نہیں رہتے، اور حال یہ ہو جاتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، 8واں پارہ شروع یہیں سے ہوتا ہے، اور بے شک اگر ان پر فرشتے بھی نازل ہو جائیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ بھئی یہ حق ہے قبول کر لو، ہم تو مر کے جا چکے، ہمارے ساتھ یہ عذاب ہو رہا ہے، قبول کر لو حق، اس کے بعد کوئی بچ سکتا ہے؟ حق قبول کرے گا لیکن سنے نا نہیں کرے گا۔ مردے بھی ان سے کلام کریں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، اور تمام مردے جمع کر دیے جائیں، تمام وہ باتیں ان کے سامنے جمع کر دی جائیں جو اس سے پہلے یہ جان بوجھ کر جھٹلایا کرتے تھے، ان کے سامنے لے آئی جائیں۔ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے کیونکہ مہر لگ گئی۔ اب یہ مہر جو اللہ کی طرف سے لگی ہے یہ اللہ ہی اتار سکتا ہے، الا ان یشاء اللہ، ہاں مگر یہ کہ اگر اللہ ہی چاہے کہ یار اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرمائے کہ وہ مہر جو ہے اس کو صاف کر کے، تو اللہ تعالیٰ ان کو زبردستی ہدایت دیتے ہیں، یہ علیحدہ بات ہے۔ ولیکن اکثرهم یجہلون، لیکن اکثر لوگ میرے جاہل ہی ہیں، اپنی عقل استعمال ہی نہیں کرتے۔ کوئی بات کے سوتے ہوئے کو تو آپ جگا سکتے ہیں، لیکن جو مکرہ بن کے آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے، جس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی، اس کو آپ نہیں جگا سکتے۔ تو اب یہ پتہ چلا اتنے بڑے بڑے علماء وہ اصل میں پڑھ کے حق قبول نہیں کرتے، پھر اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی، پھر ان کو کہاں سے پی ایچ ڈیز کو سمجھ آئے؟ وہ گمراہی تو انہوں نے خود کمائی ہے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ۔ ریفرنس نمبر 35 سورۃ الانفال آیت نمبر 53۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم سے نعمت نہیں چھینتا، ان کی حالت نہیں بدلتا، انعمہا جو اللہ نے ان پر نعمت کی ہوتی ہے، علی قوم کسی قوم پر، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود اپنے اعمال ایسے نہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے وہ نعمت چھین لے، ان کی حالت کو بدل دے۔ ان اللہ سمیع علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلا اس میں بھی جبریہ کا رد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کسی سے نعمت نہیں چھینتے جب تک کہ وہ خود ناشکری کر کے اپنی نعمت نہ گوا لے، اور اسی کا سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدلے، وہ بھی بات درست ہے۔ ویسے یہ ہے تعویل خاص میں تو یہ بات ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے وہ کسی سے چھینتا نہیں جب تک کہ وہ خود وہ اپنے اعمال کے ذریعے اس نعمت کو ضائع نہ کرتے، اور اس کی الٹ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی حالت نہیں بدلے گا جب تک کوئی خود شخص اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتا۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر یہ 53 تھی۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر اگلی ہے 24 اور 25، ریفرنس نمبر 36، آج کی سیکنڈ لاسٹ آیت۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ
बड़ी सख्त आयत है। ऐ ईमान वालो, इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल, फौरन कबूल कर लिया करो अल्लाह और उसके रसूल की बात को। आए बाएं शाए ना करा करो। इतने बड़े बड़े बुजुर्ग पागल थे, उनको नहीं पता चला बुखारी मुस्लिम में नमाज का क्या तरीका लिखा हुआ है, उनको नहीं पता था ये शिरक है, ये तौहीद है, ये मोहब्बत का तकाजा है, ये नहीं है। ये काम ना किया करो अल्लाह और उसके रसूल, किसी बुजुर्ग का जिक्र नहीं आया, अल्लाह और उसके रसूल की बात। किताबुल्लाह, आज अल्लाह और उसका रसूल एज एन इंस्टीट्यूशन है हमारे सामने, किताबुल्लाह और सुन्नत की फॉर्म में, जो सहीहुल इस्नाद हदीस से ड्राइव हो। ऐ ईमान वालो, फौरन लब्बैक कहा करो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर, इदा दआकुम, जब तुम्हें पुकारा जाए, लिमा युहयीकुम, और वो तो इसलिए किताब और सुन्नत आज के एतबार से तुम्हें इसलिए अल्लाह और उसका रसूल पुकार रहे हैं ताकि तुम्हें जिंदगी दे दे। असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है, वो तो तुम्हें जिंदगी की तरफ बुला रहे हैं। वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्ई व क़ल्बी, कि अल्लाह ताला खुद हायल हो जाता है इंसान और उसके दिल के दरमियान, कि उसे बात समझना है। ये है वो सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, ये गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं, कुछ समझ नहीं आती। डर जाओ, बेशक अल्लाह ताला हायल हो जाता है आदमी और उसके दिल के इरादे के दरमियान। अब दिल इरादा करे भी तब भी हक कबूल ना कर सके अल्लाह। ये कुरान पाक की सख्त तरीन भाइयों आयत है, डर जाने वाला। और ये कदरिया का भी रद्द हो गया और जबरिया का भी रद्द हो गया। इंसान अपने बुरे अमाल की वजह से अल्लाह ताला का फतवा अपने ऊपर लगवा लेता है। अल्लाह ताला कहता है डर जाओ, अल्लाह रसूल की बात नहीं मानोगे फिर हम बात समझ नहीं आने देंगे। ये है वो बात। इतने बड़े बड़े उलमा को बात क्यों नहीं समझ आती? जब अल्लाह उनकी और उनकी अकल के दरमियान हायल हो जाए तो फिर कौन दुनिया का मौलवी उनको हिदायत दे सकता है? मैं यहदी अल्लाह, जो मैंने वो खुतबा पढ़ता हूँ, इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। जिसे अल्लाह ताला हिदायत दे उससे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसको अल्लाह ही गुमराह कर दे उससे कोई हिदायत। लेकिन अल्लाह ताला जबरदस्ती गुमराह नहीं करता। जबरिया का कॉन्सेप्ट गलत है। इंसान खुद गुमराही कमाता है जब अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं सुनता, तो उसके ऊपर अल्लाह हायल हो जाता है। वअन्नहु इलैहि तुहशरून, और बेशक तुम्हें उसी की तरफ लौट कर जाना है, उसी के पास जमा होना है। वत्तकू, और डर जाओ, फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, उस फितने और आजमाइश से डर जाओ कि जब अल्लाह की तरफ से ऐसी कोई आजमाइश या अजाब आ गया तो खास लोगों को नहीं पकड़ेगा। वालमू मिनकुम खासा, यानी सब पर आएगा। यानी अगर आप नेकी की दावत छोड़ देंगे, जो जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है कि अगर तुम नेकी की दावत देना छोड़ दोगे और बुराई से रोकना छोड़ दोगे, फिर सब पर ही अल्लाह का अजाब आएगा। दुनिया में तो ये होगा, आखिरत का मामला अलग। यानी दुनिया में अल्लाह नहीं करेगा कि नेकों को बचा ले, नहीं, जो अगर वो नेकी खुद ही करते हैं, लोगों को नहीं कहते, तो अल्लाह ताला सब पर ही अजाब भेजेगा। इसी आयत के कॉन्टेक्स्ट में मेरी गुफ्तगू भी है, मसला नंबर 24 के नाम से, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की जो है उस हवाले से गुफ्तगू। तो यार डर जाओ उस फितने से कि जब अल्लाह की तरफ से आया तो वो खास लोगों पर नहीं बल्कि सब पर आएगा। वालमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, और ये भी जान लो कि बेशक अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। वलियाज़ु बिल्लाहि तआला। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअदा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ए रब, हमारे दिलों को टेढ़ा मत करना बाद इसके कि तूने हमें हिदायत अता फरमाई, और बेशक अपनी तू रहमत अता फरमाने वाला है, अपनी तरफ से रहमत अता फरमा। इस सूरह आल इमरान में दुआ भी सिखाई गई है इस हवाले से। अब आखिरी आयत आज की 37 नंबर रेफरेंस सूरतुल अराफ आयत नंबर 146, ये है जिसको मैं कहता हूं कि जब अल्लाह ताला किसी को गुमराह कर दे उसके अमाल के सबब, उसका गेर उल्टा लग जाता है, फिर उससे हक की बात जो है उससे नफरत हो जाती है, और जो बुराई की बात है उसको अच्छी लगना शुरू हो जाती है। गेर उल्टा लग जाए तो आप जब एक्सीलेटर पे पांव रखेंगे तो गाड़ी आगे जाएगी, जितना जोर से पांव रखेंगे उतनी पीछे जाएगी, तो गेर उल्टा लग गया। ये है वो सख्त तरीन आयत सूरतुल आराफ आयत नंबर 146। सअस्रिफु अन आयाति अल्लज़ीना यतकब्बरून फिल अर्दि बिगैरिल हक, हम फेर देते हैं अपनी आयात से उन लोगों को जो तकब्बुर करते हैं जमीन में ना हक। तकब्बुर की डेफिनेशन क्या है? कुरान और सुन्नत की रोशनी में सही मुस्लिम की जो हदीस है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 265 नंबर,
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اچھا لباس پہنے اور اچھی جوتیاں استعمال کریں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور لوگوں کو حقیر سمجھو، یعنی حق پتہ چل گیا اس کو تم نہ قبول کرو، یہ ہے تکبر۔ اکڑ ہے نا جی، ایک بندے کو بتایا جائے یہ کتاب اللہ میں لکھا ہے، یہ صحیح بخاری میں لکھا ہے، صحیح مسلم میں لکھا ہے، اور کہ نہیں میرے بزرگ یہ کرتے ہیں، ہمارے علماء تو یہ کہتے ہیں، تو یہ تکبر ہے نا، اکڑ ہے نا، ورنہ تو فوراً کہ سمیعنا وأطعنا، میں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات سنی اور عمل کیا۔ تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھا دکھو، اللہ بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ تم حق سے اناد کرو اور دوسروں کو حقیر سمجھو، اچھا لباس ضرور پہنے لیکن دوسروں سے نفرت نہ کریں، ان کو اس طرح حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ تو ہم ان کو اپنی آیات سے ہی پھیر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بات ہے ہماری آیات بھی ان کو سمجھ نہیں آئے گی جو نہ حق تکبر کرتے ہیں، یعنی خود حق قبول نہیں کرتے وہ۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر یہ ہر طرح کا معجزہ بھی دیکھ لیں تب بھی ایمان نہ قبول کریں، کیونکہ اللہ ہی نے جب گمراہ کر دیا وَلِعِياذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، لیکن جان بوجھ کر گمراہ نہیں کیا، جبریہ والا نظریہ نہیں، اپنے اعمال کے ساتھ۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور یہ حال ہو جاتا ہے ان کا کہ جب یہ ہدایت کا راستہ دیکھتے ہیں تو اس کو اپنا راستہ نہیں بناتے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ راستہ نہیں ٹھیک، گیئر جو الٹا لگا ہوا ہے۔ جب وہ ہدایت رشد کا راستہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں نہیں یہ تو بڑا خطرناک راستہ ہے، اس پہ نہیں جانا۔ وہ اپنی طرف سے صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ بات، لیکن وہ اصل میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ان کے ساتھ معاملہ کر جیسے آپ کالا چشمہ لگا لیں تو ہر چیز آپ کو کالی نظر آئے گی، ایسی ان کی آنکھوں کے آگے پردہ آ جاتا ہے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور جب کبھی کوئی بغاوت کا راستہ دیکھتے ہیں يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو اس کو اپنا راستہ بنا لیتے ہیں، یعنی جو پٹھا راستہ ہے نا انہوں نے سیدھا نظر آتا ہے، سیدھا پٹھا نظر آتا ہے۔ توبہ وَلِعِياذُ بِاللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ اللہ نے جان بوجھ کے نہیں کیا، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور اپنی پوری زندگی غفلت میں گزار دی، یعنی اللہ نے کتابیں بھیجی، پیغمبر بھیجے کسی مقصد کے لیے، انہوں نے کہا جناب جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، وَلِعِياذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، حرام خور ہیں، بے ایمان ہیں، بے نمازی ہیں، کچھ بھی ہے، اللہ اسی بندے دا پتر کوئی نہیں پڑھنا، سانو اس طرح ہی قبول کر لے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہم نے نہیں نبھانی، بس اسی طریقے سے ہمیں قبول کر لیں، وَلِعِياذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ یہاں پر میں آخر میں ایک حدیث بتا دوں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے امت کی تعلیم کے لیے۔ صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6750، یہ کتاب القدر تقدیر والے چیپٹر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اتنا ڈرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحیح مسلم 6750، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد آدم کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، چاہے ان کو یہاں پلٹ دے چاہے وہاں پلٹ دے، یعنی چاہے انسان کو ہدایت دے دے یا گمراہی اللہ کے اختیار میں ہے۔ یعنی وہ کس وجہ سے آپ نے پورا قرآن کا مقدمہ سنا، یہ جبریہ والا نظریہ نہیں کہ اللہ زبردستی گمراہ کرتا ہے، نہیں، ڈرتے رہو اس معاملے سے کوئی ایسا عمل نہ ہو۔ 2 انگلیوں میں ہے، چاہے یہاں پلٹ دے چاہے وہاں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم مصرف القلوب، اللہم مصرف القلوب، اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے، صرف قلوبنا علی طاعتک، تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت میں پھیر دے، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ یہ دعا بھی یاد رکھیں، یا قرآن پاک کی وہ دعا تو زبردست ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہم مصرف القلوب، صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔